تعارف کروا رہی تھی، بہت شکریہ آپ کے تعارف کا بھی۔ میرا تعارف میں صرف دو تین لائنیں ایڈ اس لیے کرنا چاہوں گا کہ جو سبجیکٹ ہے میرا اس سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ سبجیکٹ میرا مینجمنٹ سائنسز ہے، لیکن مینجمنٹ سائنسز کے حوالے سے مجھے بیہیویئرل سائنسز میں کچھ لگاؤ ہوا، اور ایک شروع سے بچپن سے کیوریاسٹی کا عنصر میرے میں کچھ شاید باقی بچوں کے مقابلے میں زیادہ تھا۔ جستجو ڈھونڈنے کی، پانے کی اور کھوج لگانے کی، یہ اکثر اوقات مجھے لوگ جاسوس طبیعت کا کہا کرتے تھے کہ مجھے آسانی سے کوئی چیز آپ کنونس نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کو ریشنلائز نہ کیا جا سکے۔ تو میرا خیال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھلائی اسی میں ڈال دی، اسی جستجو میں میرے سوالوں کے جواب بدقسمتی سے یہاں پہ نہ مل سکے۔ بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی تھی لیکن نہ مل سکے۔ تو مینجمنٹ سائنسز کے حوالے سے امریکہ جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں پہ کچھ اچھے لوگ اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے جو اسکالرز ہیں، جو کہ پیشے کے حوالے سے تو کوئی اس میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، کیمسٹ ہیں، فارماسسٹ ہیں، لیکن ماشاءاللہ ان کا اسلام کے بارے میں اپنے اپنے شعبے کے حوالے سے جو میرا سب سے پہلا جو سبق تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ دین کو ہم نے ایک موضوع یا سبجیکٹ بنا کے پڑھانا شروع کر دیا۔ اسلام کے ساتھ جب آپ نے اسلامیات لگا دی تو ہم نے اس دین کا ستیہ ناش کر دیا، جبکہ دین کے بارے میں جو اس کا معنی بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ اگر یہ ضابطہ حیات ہے تو اس ضابطہ حیات کے اندر ہر سبجیکٹ کے اندر اس کو پڑھایا جانا چاہیے تھا، اس کو ایک سبجیکٹ سمجھ کے نہیں پڑھایا جانا چاہیے تھا۔ اگر میڈیسن پڑھا رہے ہیں، کیمسٹری پڑھا رہے ہیں، سائنسز پڑھا رہے ہیں، بیہیویئر پڑھا رہے ہیں، سائیکالوجی پڑھا رہے ہیں، جو بھی شعبہ تھا، سبجیکٹ تھا، اس کے اندر اسلام کی انٹرپریٹیشن۔ تو اسی جستجو کے اندر مینجمنٹ سائنسز میں ایک ہمارا سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ اداروں میں تبدیلی بہتری کے لیے کیسے لائی جائے، اس کے اندر ساری سائنس تو ایک طرف اگر آپ رکھ بھی دیں تو آخر میں بات یہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اداروں میں کام کرنے والے لوگ یہ کام کرنا ہی نہ چاہیں، جانتے ہوئے سسٹم بنا دیے آپ نے، سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بھی لکھ دیے، سب کو یہ پتا ہے اٹھنا کیسے ہے، آنا کیسے ہے، وقت پہ آنا ہے، نیک نیتی سے کام کرنا ہے، لیکن اگر وہ کرنا ہی نہیں چاہتے تو اس کو آپ کیا کریں گے؟ تو وہاں سے میرا انٹرسٹ یہ بیہیویئرل سائنسز میں، سائیکالوجی جس میں اینتھروپولوجی، تو میں بیسیکلی پچھلے 20 سالوں سے اسٹوڈنٹ رہا ہوں انہی سبجیکٹس کا، سوسائٹیز کی ہسٹری، سوشولوجی سے لے کے اینتھروپولوجی اور میڈیسن تک کہ ہماری زندگی میں انسان، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ انسان بیسیکلی ایک سیلفش بینگ ہے۔ جب تک اس کو کسی چیز میں اپنا فائدہ یا نقصان نظر نہیں آتا وہ شاید اس چیز کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ تو بنیادی طور پہ ہم جب تک یہ آج کل کے بچے تو اسپیشلی میرا خیال ہے کچھ اس میں فائدہ یہ ہے کہ ہماری نسل کے بچوں میں شاید اطاعت گزاری زیادہ تھی، اور وہ کچھ چیزیں ایسی بھی کر جاتے تھے کہ جو ماں باپ کہتے تھے انہیں، لیکن آج کل کے بچے جو خود اتنے زیادہ انکوزیٹو ہیں ان کے لیے تو میرا خیال اگر وہ دین کے اس رستے پہ آنا چاہیں تو بہت آسان ہے، کیونکہ اگر آپ جہاں مرضی سے چلنا چاہیں تو سچ دو ہو نہیں سکتے۔ آپ جس مرضی راستے سے شروع کریں سفر اپنا تو آپ کو وہی نظر آتا ہے، چاہے دنیا کوئی اور ہو، چاہے ملک کوئی اور ہو، چاہے دین کوئی اور ہو، جب تک ہم سچ کی تلاش جاری رکھیں گے تو آپ کو سچ وہی نظر آئے گا جو سچ ہے۔ تو بیسیکلی میرا پہلا جو آج کل کے حالات کو سارا دن، کیونکہ میرا سبجیکٹ ہی ہے لوگوں سے ملاقات، معاشروں سے سیمینارز، ٹریننگ اور یہ آتھرشپ، اس کے حوالے سے جتنے بھی آج کل اگر آپ ٹی وی میں بھی بیٹھ کے آتھرشپ دیکھیں اور یہ آپ میڈیا کے پروگرامز دیکھیں تو لگتا یہی ہے کہ جی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، گھریلو لیول پہ بھی، سوسائٹی کے لیول میں بھی، اکنامک ایشوز دیکھ لیں، سوشل ایشوز دیکھ لیں، فیملی ریلیٹڈ ایشوز دیکھ لیں، بچوں کے ریلیٹڈ ایشوز دیکھ لیں، ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز دیکھ لیں،
سڑکوں پہ چلتے ہوئے لوگوں کا بیہیویئر دیکھنے تو لگتا یہ ہے کہ یار اگر یہی زندگی تھی تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مشکل میں ڈال دیا ہے. لیکن میرے خیال میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سیلف میڈ ہیں, اور بنیادی طور پہ میں نے اس کے اوپر بھی کافی یہ بھی ایک عجیب سا سوال ہے, شاید کئی لوگ اس کو سوچنا تو دور کی بات ہے, شاید اس کے بارے میں اس کو اس اہمیت کے قابل ہی نہ سمجھیں کہ اس کے اوپر غور و غوض بھی کیا جائے کہ انسان اور جانور میں بنیادی فرق کیا ہے. اور یہ میرا خیال ہے یہ ایک ایسی بات ہے جو دن میں 30-40 جگہوں پہ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں. دیکھیں جی حالات ایسے ہیں, اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا, اس نے میری گاڑی کے اندر مجھے آ کے مار دیا. تو بنیادی طور پہ یہ جو ٹٹ فور ٹیٹ ہے یا جو ہمارا بیہیویئر, اکثر اوقات لوگ اپنے ال بیہیویئر کو, نیگیٹو بیہیویئر کو جسٹیفائی یا ریشنلائز کرنا چاہتے ہیں یہ بتا کے کہ معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے, میں کیا کروں, میرا صبر کا پیمانہ ختم ہو گیا. تو بنیاد تو یہی ہے کہ انسان اور جانور میں بنیادی فرق ہی اس کا ابیلٹی ٹو میک چوائس ہے. اگر ایک جانور کو آپ ماریں تو اس نے جو بھی اس کو پری پروگرامڈ ہے اس نے تو اسی طرح سے جواب دینا ہے. اگر آپ کسی کو ماریں گے تو وہ آپ کو کاٹے گا یا بھونکے گا. لیکن حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ ابیلٹی دی ہے اس چیز کے بارے میں کہ وہ اپنا رسپانس, ابیلٹی ٹو رسپونڈ, جس کو ہم رسپانسبلٹی کہتے ہیں, رسپانسبلٹی کو اگر آپ انگریزی کے ورڈ کو دیکھیں, رسپانس اور ابیلٹی یہ دو ورڈ سے بنا ہے. معنی یہ ہوا ابیلٹی ٹو رسپونڈ کہ آپ ایک ہی چیز کو, ایکشن کو کیسے رسپونڈ بیک کرتے ہیں. آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو اس زیادتی کے بعد آپ کے پاس رسپانس چننے کی صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے. معاشرے میں غلط ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی, آپ کا کسی نے حق مار دیا, اگر ہمارے بنیادی عقائد ٹھیک ہوں, اور میرا خیال ہے سورۃ العصر میں کہانی شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے, الا الذین آمنوا سے, ایمان لے آئیں. ایمان لانا صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ پہ ایمان لے آئے, اللہ کی کتابوں پہ ایمان لے آئے, اللہ کے رسولوں پہ ایمان لے آئے. اگر یہی سب کچھ کہانی ہوتی, میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق پڑے گا کہ جی میں مان لوں کہ اللہ ایک ہے. وہ تو بے نیاز ہے, یہ تو میری ضرورت ہے کہ میں اس کو مانوں, اس کو فرق کوئی نہیں پڑتا. تو ایمان کی جو کہانی ہے وہ اس کی کتاب اور اس کے ہر ورڈ پہ نہ صرف یہ کہ آپ ایمان لے آئیں, بلکہ اس ایمان کا ریفلیکشن آپ کے ایکشن میں جب تک نہیں ہوتی آپ کا ایمان نہیں ہے. میں ایک چیز جانتا ہوں کہ میں, یہ کنواں ہے, اس کنویں کے اندر اگر میں چھلانگ لگاؤں گا تو میں گر جاؤں گا, مر جاؤں گا, چوٹ لگ جائے گی. اگر مجھے پکا اس چیز پہ ایمان ہے کہ میں نے گر جانا ہے, میں مر جاؤں گا, یا یہ آگ ہے اس کے اندر ہاتھ ڈالوں گا تو ہاتھ ہر حالت میں جلے گا, اور اس کے باوجود میں ہاتھ ڈالوں تو اس کا مطلب ہے میرے ایمان میں کہیں کسر باقی تھی اس چیز کی کہ میں اس پہ تجربہ کر سکوں. لیکن نفسیات کا علم, بیہیویئر سائنسز یہ کہتی ہے کہ بلیف جب تک آپ کا صحیح نہیں ہوگا, آپ کسی شخص کے یا کسی سوسائٹی, معاشرے یا ادارے کے بیہیویئر کے اندر سسٹینیبل چینج نہیں لے کے آ سکتے. آپ کیرٹ اینڈ سٹک میتھڈالوجی یوز کرتے ہوئے چینج لا سکتے ہیں, لیکن وہ انفورسڈ چینج ہوگی. انفورس چینج مینس کہ جب تک چینج لانے والا یا چینج کو پروموٹ کرنے والا موجود ہوگا وہ چینج چلتی رہے گی. جو ہی وہ شخص سائڈ پہ ہوگا, دائیں بائیں ہوگا, تو وہ چینج سسٹین نہیں کرے گی. جب جو ہی موقع ملے گا یا جو ہی آزادی ملے گی, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے بنیادی طور پہ, اکثر اوقات میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر دین کو سمجھ لیا جائے تو شاید اس قسم کے ہمیں یہ جو سیمینارز ہم کرتے ہیں اور جو ہمارے مسائل ہیں اس کی ضرورت ہی نہ رہے. اور پھر اکثر اوقات میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ شاید دین کو سمجھنے کے لیے بھی ایسے سیمینارز کی ضرورت ہے, کیونکہ شاید ویسے ہمارے لیے یہ ایک ایسی ہی کتاب ہے
معزز کتاب جسے ہم صبح اٹھائیں، چومیں، چاٹیں، 2 چیزوں کو پڑھیں، 2 آیات کو پڑھیں اور سلام پھیر کے ہم پھر وہی حرکتیں کریں. تو ایمان کو پکے کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قرآن کے ہر آیت کے ساتھ اتنا مٹیریل آپ کے پاس موجود ہو کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس مٹیریل، اس آیت کے اندر جو پیغام ہے وہ آپ کی اپنی ذات کے اوپر اس کا کیا اثر ہے. تو ایمان جو سا ہے، بلیف، جسے ہم نفسیات میں یا سائیکالوجی میں ہم پاور آف بلیف کہتے ہیں. بلیف یہ ہے کہ سب سے پہلے، اور آئی تھنک یہ ایسی چیز ہے جو کہ میں نے اپنی کتاب کے بورن اگین کتاب کا پہلا جو ڈے 1 ہے اس میں 365 میں نے لیسن ڈالے. تو پہلے مجھے اکثر کہا، پچھلی 10-12 سال سے وہ کتاب چھپ رہی ہے، تو مجھے لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ نے ڈے 1 کے اندر جو پیغام دیا ہے وہ کیوں دیا. میں نے کہا میں نے تقریباً 1 ہفتہ یہ سوچنا شروع کیا کہ میں ان 365 دنوں کے اندر جو میں نے 365 اسباق دیے، اس میں سے ایک ایسا کون سا سبق چنوں جس سے بنیاد پکی ہو جائے. تو میں نے یہ چنا، if you understand that life is difficult then it is no more difficult. یہ پہلا سبق ہے. اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ زندگی مشکل ہے تو یہ مشکل نہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ، اور یہ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ یہ کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے. ہماری زندگی میں انٹرٹینمنٹ کا ایلیمنٹ، کھیل تماشے کا ایلیمنٹ ایک بذات خود ایک سیپریٹ ایکٹیویٹی بن چکا ہوا ہے. اب جو میں جس طرح سے زندگی گزارتا ہوں، مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی آپ انٹرٹینمنٹ کا ٹائم آپ کو کب ملتا ہے؟ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جب میں سیمینار کر رہا ہوتا ہوں میرے لیے وہ انٹرٹینمنٹ کا ٹائم ہے. تو مجھے اس انٹرٹینمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں لیکچر تیار کرتے ہوئے پیچھے سے ٹی وی لگا کے کوئی مووی دیکھ رہا ہوں، اس میں سے 2 مجھے سبق مل جائیں یا 2 ایسی مثالیں مل جائیں جو صبح میں اپنے لیکچر میں ڈال سکوں، تو میرے لیے وہ بھی انٹرٹینمنٹ ساتھ ساتھ چل رہی ہے. لیکن میں مووی اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ میں انٹرٹینمنٹ مجھے چاہیے. اینڈ یعنی کہ جو اینڈ ریزلٹ ہے، ہمارا جو فوکس ہے، ہمارا جو قبلہ ہے وہ غلط ہو چکا ہے. جو اینڈ تھے وہ مین بن چکے ہیں، جو مین تھے وہ اینڈ بن چکے ہیں. تو بنیادی طور پہ قبلے کو سیدھا کرنا، یہ جاننا کہ زندگی مشکل ہے، اور یہ زندگی مشکل ہے اسی لیے یہ زندگی ہے. اگر یہ زندگی مشکل نہ رہے تو اکثر اوقات اس پہ شعر بھی میں نے کہیں پڑھا کہ اگر یہ زندگی مشکل ہی نہ رہے تو پھر یہ بچا کیا. اور قرآن پاک میں فَإِنَّ الْمَعَ عُسْرٍ يُسْرًا کہ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. اگر تکلیفیں ختم ہو جائیں تو آسانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ہر تکلیف کے بعد کچھ نہ کچھ آدمی سوچتا، سمجھتا، بیٹھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے کہ مجھے اپنے رویے میں کس تبدیلی کی ضرورت ہے. تو آج کا موضوع جو ہمارا سوچ کے حوالے سے، پازیٹیو تھنکنگ کے حوالے سے اور اس